اچھا صاحب، ایک بات یہ ہوئی جی کہ ہم جو مسلمان ہیں اور اہل جو مذاہب ہیں، سب پہ یہ ایک الزام لگایا گیا کہ انہوں نے سب سے پہلے یہ کیا کہ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کریکٹر خود تراشا. کریکٹر تراشنے کے بعد انہوں نے جیوز نے حضرت اسحاق علیہ السلام کو سامنے لے آئے، اور جو مسلم ہیں انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہ سامنے لے آئے. اور پھر کہتے ہیں کہ یہ قوم وہ قوم ہے، مسلمانوں پہ کرٹیسزم کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت ابراہیم کے بطن سے 3.5 مذاہب کو جنم دیا. مثلا جیوز، کرسچن، مسلم، اور نصف جو مذہب ہے وہ قادیانیوں کو قرار دیتے ہیں. ہمارے نزدیک تو وہ کہیں ایڈجسٹ ہی نہیں ہوتے. تو بہرحال پھر کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں، ان کی آپس میں خانہ جنگیاں ہیں، انہوں نے دنیا کا امن تباہ کیا ہوا ہے. اور خاص کر کے جو حضرت ابراہیم پہ ایک الزام لگایا گیا کہ انہوں نے 3.5 مذاہب کی جو ہے نا وہ اختراع کرنے کا وہ باعث بنے ہیں. اور مسلمان اس جرم کا انہوں نے ارتکاب کیا ہے، انہوں نے حضرت ابراہیم کا کریکٹر تراشا ہے. حسن علی صاحب بسم اللہ. اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، دیکھیں، کوئی شخص تاریخ میں نہیں گزرا ہے، یعنی وہ واقعی نہیں ہے، اس کا آپ کیسے اس بات کریں گے؟ یعنی جو آرکیالوجی ہے، جو سیکولر ہسٹری ہے، وہ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کوئی وجود نہیں تھا. وہ زیادہ سے زیادہ یہ کہیں گے کہ ان کا ہمیں ایویڈنس نہیں ملتا. ایویڈنس نہ ملنا اس بات کی دلیل نہیں کرتا کہ کسی شخص کا وجود نہیں ملا. کیونکہ آپ جب سیکولر ہسٹری کی طرف چلے جاتے ہیں، آپ مثلا 2000 سال پہلے، 2500 سال پہلے، 3000 4000 سال پہلے جب چلے جاتے ہیں تو اس زمانے میں آپ کو سورسز بہت کم ہو جاتے ہیں. آپ ہسٹریوگرافی میں، یعنی تاریخ نویسی کے فن میں جتنے آپ موجودہ دور کے قریب ہیں، آپ کے پاس ریسورسز بہت زیادہ ہیں، کتابیں بہت ہیں، ایویڈنس بہت ہے. جتنا آپ پیچھے چلے جاتے ہیں ہسٹری میں، صدیوں میں پیچھے چلے جاتے ہیں، 500 سال، 1000 سال، 500 سال پہلے آج کے مقابلے میں اس زمانے میں تاریخ کی کتابیں کم ہیں. 1000 سال 500 سال کے مقابلے میں اس کے ریکارڈز کم ہیں. 1500 سال 1000 کے مقابلے میں ریکارڈز کم ہیں. اسی طرح جب آپ جتنے پیچھے چلیں گے ریکارڈز کم ہوں گے. اور جب آپ بہت پیچھے چلے جاتے ہیں تو ریکارڈز تو آپ کو بہت ہی کم ملیں گے. یعنی اگر آپ چاہتے ہیں نا 3000 سال پہلے آپ کے تاریخ کی کتنی کتابیں، بہت کم، بہت محدود. اور وہ بھی اکثر جو آپ کو آثار ملتے ہیں وہ بادشاہوں کے کارنامے ہیں. یعنی وہ مذہبی کوئی کتاب آپ کے پاس نہیں ہے کہ سیکولر ہسٹری نے مذہب کے متعلق لکھا. جو تاریخی لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے، عسکری لحاظ سے اہم لوگ تھے، یعنی بادشاہ، امپررز اور اس طرح کے لوگ، وہ بھی ان کے درباری کہ بادشاہ نے کس علاقوں کو فتح کیا ہے، بادشاہ نے کہاں پہ کون سے کارنامے انجام دیے ہیں، بادشاہ نے کتنے لوگوں کو مارا ہے، یا بادشاہ نے کتنے لوگوں کو بخشش کیا، کتنے لوگوں سے کتنا ٹیکس لیا ہے. اس طرح کے آپ کو ریکارڈز ملیں گے. ٹھیک ہے نا؟ اب وہاں پہ کون کون سے مزید اس زمانے میں، یعنی آج سے 3000 4000 سال پہلے کون کون سے لوگ رہتے تھے، یہ کتابیں جو ہے نا یہ اس زمانے کی تاریخ کتابیں ذکر نہیں کرتے. تو اس لیے یہ جو ایتھیزم ہے یا آپ کے ایکس مسلم ہیں، ان لوگوں کی عقل بہت ہی محدود ہے. بہت ہی یہ لوگ یعنی ڈس آنیسٹی کے ساتھ حقائق کو ڈسٹورٹ کر کے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ بھئی اس کو تراشا گیا ہے، یعنی اس کا وجود نہیں تھا، ابراہیم علیہ السلام کا وجود نہیں تھا، یہ ایک فیک شخصیت ہے. تو آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ وہ فیک؟ آپ کے پاس کوئی دلیل ہے وہ فیک نہیں، کیونکہ آپ کے پاس کوئی ایسا رجسٹر تو موجود نہیں ہے کہ پہلے زمانے میں ابراہیم نام کی کوئی شخصیت نہیں ہے. آپ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو سیکولر ہسٹری ہے، بادشاہوں کی تاریخ ہے، اس میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر نہیں ہے. تو یہ ہم مان بھی لیں تو انہوں نے کبھی ادعا نہیں کیا، سیکولر ہسٹورینز نے، کہ انہوں نے سب واقعات نہیں کیا اور سب لوگوں کو رجسٹر کیا. یہ پہلی بات. تو ان کا فیک ہونا یہ غلط ہے. اب اس ابراہیم علیہ السلام حقیقی شخصیت ہیں یا نہیں ہے، اس کے پاس ہمارے پاس دلیل. اس کی دلیل کیا ہے کہ قرآن فرماتا ہے، حدیث فرماتا ہے. جب قرآن نے پورے دنیا کو چیلنج کیا کہ اگر آپ کو میری صدق پہ شک ہے تو قرآن کی ایک سورہ جیسی سورہ لے کے آؤ. قرآن کی بعض صورتیں اتنی چھوٹی ہیں، 2 لائن سے بھی کم ہے. سورہ کوثر، سورہ قل هو اللہ احد، یہ 1 لائن بھی نہیں ملتے، اس سے بھی کم ہے. تو اس جیسا لے کے آؤ. جب یہ نہیں لے کے، اگر یہ کسی بشر کا کام ہوتا، یہ قرآن ایک فیک کتاب ہوتی، تو اس کے لانے کے لیے بہت آسان ہوتا کہ بھئی لوگ لے کے آتے. قرآن سے بہتر کتابیں، قرآن سے کئی گنا بہتر کتابیں لے کے آتے. کیونکہ بشر کا جو کام ہوتا ہے، انسان جو ایک کارنامہ انجام دیتا ہے، ایک بہت اچھا پینٹنگ لکھتا ہے، ایک بہت اچھا ناول لکھتا ہے، ایک اچھا شعر لکھتا ہے، دوسرے اس جیسے لکھ سکتے ہیں یا اس سے بہتر بھی لکھ سکتے ہیں. جب قرآن جیسا کوئی نہیں لایا گیا تو اس کا مطلب یہ اس کا متکلم، اس کا ناطق کوئی یہ فیک نہیں ہے، اس کا ناطق واقعا اللہ تعالیٰ ہے. جب یہ پتہ چلا اور قرآن اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ
ابراہیم علیہ السلام تھے تو یہ ثابت ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام تھے. اب اس بات کا تعلق کہ یہ 3-4 مذاہب ہیں، ان کا تعلق ابراہیم سے، تو ہمارا دیکھیں یہ اصلی جو یہودیت ہے وہ اسلام ہے. ان الدین عند اللہ اسلام. ابراہیم علیہ السلام مسلمان تھے، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، یہ سب ما کان ابراہیم یہودیہ، ابراہیم علیہ السلام یہودی نہیں تھے، ابراہیم علیہ السلام مسلم تھے، اور بقیہ انبیاء علیہ السلام بھی مسلم تھے. اور البتہ جو فیک کتابیں لکھی گئی ہیں جن کو تاریخ میں دین کے نام پہ ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نسبت دے کر یا عیسیٰ علیہ السلام نسبت دے کر، اس میں غلط باتیں بہت. اگر ہم یہ دنیا میں بہت سارے ادیان ہیں اور وہ غلط ہیں تو اس کا مطلب نہیں کہ سب غلط ہیں. مثال اس طرح دیتا ہوں کہ اگر کسی پراپرٹی پہ کلیم ہو رہا ہے، 10 مختلف آدمی کلیم کر رہے ہیں کہ یہ میرا پراپرٹی ہے، ان کے کلیمز کانٹراڈکٹری ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ سب جھوٹ ہیں. صحیح. اگر یہودیت، اسلام، نصرانیت اور دوسرے مذاہب یہ ان کے کلیمز کانٹراڈکٹری ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ سب جھوٹ ہیں. یہ کوئی عقل شخص نہیں کہہ سکتا کہ سب جھوٹ ہیں. ہو سکتا ہے ان میں ایک صحیح ہو. ہم کہتے ہیں ہم مسلمان صحیح ہیں، ہمارے پاس اس بات کے دلائل الحمدللہ بے شمار موجود ہیں. اب دوسرے کرسچینٹی وغیرہ کیا کہتے ہیں، ہم ان سے کام نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس ثابت ہے. خود سیکولر علماء بھی اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ جو موجودہ بائبل ہے، جو موجودہ اولڈ ٹیسٹمنٹ، نیو ٹیسٹمنٹ ہے، یہ کتابیں نہ موسیٰ علیہ السلام نے لکھی ہیں نہ عیسیٰ علیہ السلام نے لکھی ہیں، یہ دوسرے لوگوں نے لکھی ہیں، اور ان کے آثر کا بھی پتہ نہیں ہے کہ کس نے یہ کتابیں لکھی ہیں. تو قرآن مجید کا اور اسلام کا قیاس ان مذاہب سے کرنا، ان کتابوں سے کرنا جن کے آثر غیر معلوم ہیں، اور سب کہتے ہیں کہ اور سب جانتے ہیں کہ نہ عیسیٰ علیہ السلام نے لکھی نہ موسیٰ نے یہ کتابیں علیہ السلام نے کتابیں لکھی. تو اگر اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف یا ان کے شان کے متعلق کوئی غلط بات ہے، مسلمانوں کا اس کو لینا دینا کچھ بھی نہیں. مسلمان اس کے جواب دینے کے پابند نہیں، کیونکہ ان کے آثر سے پوچھیں. ان کا آثر ہی جب غیر معلوم ہے، ہم اس انجیل کو مانتے ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی ہے. اس انجیل اگر کسی کے پاس ہے تو اس انجیل میں ابراہیم علیہ السلام کے خلاف ذرہ برابر بھی غلط الفاظ نہیں ہیں. ہم اس توریت کو مانتے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی ہے، جس میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے. تو اس میں ابراہیم علیہ السلام کے خلاف کوئی بھی بے حرمتی نہیں ہے. جی سر، میں امید کرتا ہوں کہ بات سے ہوئی ہو. ٹھیک ہے. اچھا اصل صاحب بہت اچھی گفتگو کی آپ نے. ہم سٹیپ بائی سٹیپ چلتے ہیں تاکہ ہماری آڈینس کی بھی نا تھوڑی تربیت ہوتی رہے. جی اچھا، اس میں وہ ایک پوائنٹ یہ اخذ کرتے ہیں کہ بیسیکلی حضرت ابراہیم کا کریکٹر جو بیسیکلی تراشنے والے ہیں وہ جیوز ہیں. پھر انہوں نے مسلمانوں نے آگے ان سے کاپی پیسٹ کیا. اور اس میں جو ٹیکنیکل وہ بات کرتے ہیں نا، یہ اعتراض، یہ اچھا یہ کرسچن کا اعتراض نہیں ہے حسن صاحب، یہ ہماری تھرڈ پارٹی جو ہے، میں اشارہ کر دوں. وہ کہتے ہیں کہ جیوز نے حضرت اسحاق علیہ السلام کو وہ لے کے آئے سامنے، اور وہ جو چھری چلانے والی قربانی کا واقعہ وہ تو حضرت اسحاق کا واقعہ تھا. مسلمانوں نے عربوں کو زیادہ ایک کہہ لیں تفاخر دینے کے لیے انہوں نے حضرت اسماعیل کو آگے پریزنٹ کر دیا. اصل میں تو حضرت اسحاق پہ چھری چلائی گئی تھی. اس کو بھی حسن صاحب تھوڑا ایڈریس کر دیجئے گا کہ یہ کنٹرڈکشن جو بتائی گئی. تو اس کے سورسز کیا ہیں، اس واقعے کے سورسز کیا نا، جب وہ خود کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ ابراہیم علیہ السلام فیک ہیں، چھری کسی پہ اس واقعے کے روح سے اگر دیکھتے ہیں اس پرسپیکٹو سے، تو چھری کسی پہ نہیں چلائی گئی ہے. ٹھیک ہے نا، اس پرسپیکٹو سے اگر دیکھیں. اب لیکن وہ پرسپیکٹو ہے کہ اس کا سنگ اول یہ ہے، اس کا پریزمپشن یہ ہے، اس کا افتراضیہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نام کا کوئی شخصیتی تاریخ میں نہیں گزرا ہے. تو یہ نفی، عدم کا اس بات، عدم کے لیے پروف یہ ان کے پاس نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نہیں گزرے. ٹھیک ہے نا، ان کے پاس یہ ہے، کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ہمارے بکس جو فرعون کے متعلق لکھا گیا ہے، امپررز کے متعلق کتابیں، اس میں ان کا ذکر نہیں ملتا. that's fine. ہم نہیں کہتے کہ ابراہیم علیہ السلام کوئی بڑے فاتح تھے. ابراہیم علیہ السلام نے بڑی فتوحات کی ہیں، جنگیں لڑی ہیں، تاکہ ان کا یہ جو سیکولر ہسٹری ہے، وارز کی ہسٹری ہے، جنگوں کی ہسٹری ہے، ان میں اس کا ذکر ہو. ٹھیک ہے نا، یہ بادشاہوں کی تاریخ میں اگر ان کا ذکر نہیں ملتا تو اس سے کوئی اثر نہیں پڑتا. تو ابراہیم علیہ السلام ایک موہوم شخصیت نہیں ہے، وہ ایک حقیقی شخصیت ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ ہم نے دلیل نہیں کہتے اس لیے کہ وہ تورات میں مذکور ہے یا انجیل، دلیل اس لیے کہ وہ قرآن مجید میں مذکور ہے. اب چھری کس پہ چلائی گئی ہے؟ کہتے ہیں کہ بھئی یہ اسحاق پہ چلائی، یہود کہتے ہیں اسحاق پہ چلائی گئی. تو ہم یہودیوں کی کتاب پہ جاتے ہیں، اس کی آتھینٹسٹی کیا ہے، اس کتاب کی اعتبار کیا ہے؟ جب اس کے آتھرز غیر معلوم ہیں، اس کے آتھرز، اس کے وہ بڑا کنٹرڈکشن ہے اس کے کتابوں میں، ایسی باتیں ہیں اس کتابوں میں کوئی انبیاء سے صادر ہی نہیں ہو سکتی. کہ بھئی اسی کتاب میں کہ یعقوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کشتی لڑی ہے، شام سے لے کر صبح تک کشتی لڑی ہے، تو آخر میں اللہ کو ہرایا. تو یہ لازمی بات ہے کہ ایسی غلط باتیں یا انبیاء کے دشمنوں نے لکھی نا، کہ انبیاء علیہ السلام کے فالوورز یا خود انبیاء نے لکھی ہو. تو یہ، اور اسی طرح انجیل، اگر ان کا عقیدہ یہ ہے تو لازم مسلمانوں نے ان سے لیا ہے. یہ آپ کہاں سے ثابت کرتے ہیں بھئی؟ اگر دیکھ واقعا یہ پریزمپشن ہی غلط ہے. اگر قرآن مجید کس سے لیا گیا ہو؟ تورات انجیل سے لیا گیا ہو نا، ایک فیک کتاب ہے.
تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ اس کے ایک سورہ جیسا کیوں نہیں لا سکتے؟ ٹھیک ہے نا، یہ ایک فیک کتاب ہے. ایک شخص جس نے کبھی استاد کے پاس نہیں گیا ہے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی یونیورسٹی میں نہیں پڑھے، بھئی انہوں نے فیک لیا ہے نا، کہ فیک بنایا. تو فیک بنانا یہ وہ بھی ایک ایسا شخص جو کسی استاد کو نہیں دیکھا، اس جیسا کتاب لکھنا تو یہ تو بڑی آسان ہونی چاہیے، کیونکہ آپ لوگوں کے پاس زیادہ ریسورسز ہیں نا. ابھی موجودہ دور میں تورات بھی ہے، انجیل بھی ہے، اس کے علاوہ کتنے ریسورسز ہیں، چیٹ جی پی ٹی بھی ہے، اے آئی بھی ہے، اتنے ماہر لوگ ہیں، تعلیم اتنی زیادہ ہے، تعلیم اتنی وسیع ہے، اور یونیورسٹیز کے پاس جو فنڈنگ ہے، بالخصوص جو ہیومینٹیز کے ڈپارٹمنٹس ہیں، اور اکثر اس میں ہیومینٹیز کے ڈپارٹمنٹس میں اکثر بڑے بڑے جو یونیورسٹیز ہوتے ہیں اس میں ایک مڈل ایسٹرن اسٹڈیز کا ڈپارٹمنٹ بھی ہوتا ہے، اور اس میں اکثر اسلام پہ فوکس ہوتا ہے، اور اس میں اکثر جو پروفیسرز ہوتے ہیں ویسٹرن یونیورسٹیز کی بات کروں، وہ اسلام کے متعلق ان کا ویو مناسب نہیں ہوتا، انٹا اسلامک ہوتا ہے. تو فنڈنگ کی بھی کوئی کمی نہیں ہے، ریسورسز بھی کوئی کمی نہیں، تو اس جیسا کوئی لکھ کے دے. کیونکہ آپ اس جیسا نہیں لکھ کے دے سکتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کسی انسان نے نہیں لکھا، یہ واقعا اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے. ٹھیک ہے، تو پھر ہمارے پاس سورسز کیا ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اسحاق پہ چھری چلائی ہے یا اسماعیل پر؟ سورسز کیا؟ سورسز ایک ہے تورات، ایک ہے انجیل. تورات انجیل کے متعلق خود تورات اور انجیل کے اپنے آتھرز کہتے ہیں، اپنے اسکالرز کہتے ہیں کہ ان کا آتھرشپ نہیں معلوم. اس بات پہ اجماع ہے کہ یہ عیسیٰ اور موسیٰ کی کتاب نہیں ہے، بعد میں لوگوں نے لکھی ہے. کن لوگوں نے ہمیں پتہ ہی نہیں کن لوگوں نے لکھی ہے، اور اس میں کنٹرڈکشن بھی بہت ہے. تو ایک جانب ایک کتاب ہے جس طرح کی کتاب کوئی بشر نہیں لکھ سکتا، کوئی انسان نہیں لکھ سکتا. دوسری طرف کتاب ہے جو سب کو پتہ ہے کہ وہ فیک ہے، جو فیک کتاب ہے. وہ کہتا ہے کہ جس پہ چوری چلائے گی وہ اسحاق ہے. جو اصل کتاب ہے، جو جس جیسا کوئی بشر نہیں لکھ سکتا، جو اللہ کا کلام ہے، وہ کہتا ہے کہ اسماعیل پہ چوری چلائے گی. فیصلہ حکم صاحب ہے، حقیقت کیا ثابت ہے. جی سر. جی اچھا سر صاحب، تیسرا پوائنٹ بھی میرا یہی تھا کہ یہ ایک بہت بڑی اس میں آپ کہہ لیں کہ ایک سائنس وہ نکالتے ہیں کہ جیوز کیوں حضرت اسحاق کے اوپر پنجابی میں کہتے ہیں نا مل مارتے ہیں، یا مسلم جو ہے وہ کیوں حضرت اسماعیل کو اپنے کھاتے میں ڈالتے ہیں. یہ پوائنٹ میرا آگے آئے گا، بہرحال میں سیکوینس سے چلتا ہوں. اچھا، ایک تیسری بات ہے حسن علی صاحب، یہ ڈسکس ہوئی اور یہ اعتراض بڑا ہم پہ شدید قسم کا کیا گیا. کہتے ہیں کہ یہ چیزیں تراشنے میں نا بڑے ماہر ہیں. مثلا وہ کہتے ہیں کہ 4000 سال پہلے فلسطین یا یروشلم میں ایک رسم ہوتی تھی کہ وہ جانوروں کے اوپر ہاتھ رکھ کے نا قربانی دیا کرتے تھے. بادشاہوں میں ٹرینڈ تھا یا ان میں یہ رسمیں ہوتی تھیں. کہتے ہیں وہاں سے انہوں نے قربانی کا ٹرینڈ لیا، ہمارے متعلق بات ہوئی. دوسری بات ایک اور انہوں نے مثال دی کہ عبرانی زبان میں جنوم کا لفظ جو ہے نا وہ بولا جاتا ہے کوڑا کرکٹ کے لیے، اور وہاں سے ہی جو ہے نا مسلمانوں نے کیا کیا کہ اس کو جہنم کے لیے لے. یعنی وہ ایک پرسپشن یہ سیٹ کر رہے ہیں کہ یہ تو عادی ہے نا چیزیں کاپی پیسٹ کرنے کی اور تراشنے کی. جی سر، بسم اللہ. دیکھیں، یہ اس کا کہ مثلا کسی نے کہیں سے لیا ہے، مثلا میں نے آپ سے سیکھا ہے، میں نے نقل کیا ہے، یہ تو اس کے لیے ایویڈنس کی ضرورت ہے نا. ایویڈنس تو ہے نہیں ان کے پاس. یہ تو صرف پریزمپشنز ہیں، صرف چارجز ہیں، ایکیوزیشنز ہیں، بغیر کسی دلیل کے. اور ان لوگوں کے جھوٹا ہونے کے لیے اور بیوقوف ہونے کے لیے اور ان کے کسی بات پہ اعتبار نہ کرنے کی بہترین دلیل یہی ہے کہ بھئی یہ ایکیوزیشن مارتے ہیں جن کے پاس دلیل کوئی نہیں ہوتی، کہ ان لوگوں نے بھئی قربانی اس لیے لیا کہ لوگ وہاں پہ پیگن لوگ ہوتے تھے. پیگن لوگ ہمیشہ بھئی وہ کبھی انسانوں کی قربانی کرتے تھے، کبھی جانوروں کی قربانی کرتے تھے، اپنے گاڈز کے لیے، اپنے دیوتاؤں کے لیے، اپنے معبودوں کے لیے کرتے تھے. ابراہیم علیہ السلام نے ان سے سیکھی. یہ تم کہاں سے کہتے ہو کہ دنیا میں جو بھی شخص کوئی اچھا کام کرے تو اس کی نیت بری ہے، اس کے پاس کوئی ڈیوائن سورس نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتا بھائی؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ آپ ابراہیم کو تو نہیں جانتے، آپ کے پاس ابراہیم کی بایوگرافی تو ہے نہیں، ٹھیک ہے نا، آپ لوگوں کے پاس نہیں ہے، نہ آپ کے سیکولر سورسز میں، نہ کسی اور سورسز میں. آپ کے پاس کیا ہے؟ تورات ہے اور انجیل ہے. اس انجیل میں تو ابراہیم علیہ السلام کا ذکر نہیں ہے. تورات میں ہے، تورات وہ تو سب کو پتا وہ فیک ہے، اس میں تو کوئی اعتبار ہی نہیں. رہا قرآن مجید یہ تو ثابت ہوا کہ اس جیسا کوئی نہیں لا سکتا، اس لیے اللہ کا کلام ہے، اس لیے نور ہے. اب ابراہیم علیہ السلام نے نقل کیا. ہاؤ؟ وائی یو سے دیٹ؟ وائی؟ آپ کیوں کہتے ہیں بھائی ایک شخص کو جو اس کو آپ فرضی سمجھتے ہیں، حقیقی نہیں؟ آپ کو کہاں سے پتہ چلا کہ اس نے نقل کی ہے کفار کی کہ میں بھی کسی کو دفن کروں، میں بھی کسی کو ذبح کروں؟ تو یہ یہی ہے کہ بھائی یہ باتیں جو ہے نا اتنی گھٹیا ہیں، اتنی یہ جواب دینے کے لائق ہی نہیں ہے. اچھا، جہاں تک جہنم کا تعلق ہے،
اب مجھے اس بات کا نہیں معلوم کہ عبرانی زبان میں کس چیز کو کہتے ہیں. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبرانی زبان نہیں بولتے تھے, عبرانی زبان نہیں بولتے تھے, اور کسی نے ان کو اکیوز نہیں کیا کہ بھئی آپ نے ابراہیم زبان سے یہ لفظ لیے. تو اگر اس طرح کی کوئی سملیرٹی ہے تو یہ کہ بھئی یہ جہنم کا جو کانسیپٹ ہے یہ کورا کرکٹ سے لیا گیا ہے. یہ دس از سچ اے جوک ریئلی. یہ کہ آپ مثلا یہ آپ آ جائیں, ایک ایسا یہ کس بات کی دلالت کرتا ہے؟ یہ بولنے والے کی حماقت اور نادانی پر, کہ ایسے لوگ پاگل ہیں. یہ بھئی ان کا کوئی سوچ ہی نہیں ہے کہ اگر عبرانی زبان میں ہم مان بھی لیں کہ یہ ایسا لفظ ہے کورے کرکٹ کے لیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان سے نقل کیا ہے. ابھی کوئی عاقل شخص بھی, کوئی بھی اسکالرشپ آپ جائیں نا, اکیڈمک اسکالرشپ جائیں, باتوں کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے. آپ کو ادعا نہیں کر سکتے بھئی آپ, ہم مسلمان جب کوئی ادعا کرتے ہیں ہم سے دلیل مانگتے ہیں, یہ خود ایتھیسٹ حضرات, کہ بھئی یہ ایسا کیوں ہے, تم ایسا کیوں کہتے ہو. تو ہمیں آپ سے حق نہیں ہے کہ ہم آپ سے کہہ دیں کہ بھئی اب کہاں سے آپ کو پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عبرانی لفظ میں اس کا انہوں نے کاپی اتارا ہے اور نقل کیا ہے. تو قرآن مجید میں جہنم کے لیے بہت سارے الفاظ ہیں. انار کہا جا گیا, جہنم کہا گیا, سقر کہا گیا, بہت زیادہ سے الفاظ ہیں. اور آج تک ہم نے نہیں سنا کہ کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو, ان کے مخالفین بڑے ان کے مخالف تھے, رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجو کرتے تھے, گالی دیتے تھے, ان کے خلاف لڑائی کرتے تھے, ان کو یہ کہا کہ بھئی یہ سیکشن آپ نے, یہ جہنم کا لفظ آپ نے یہود نصارا سے نقل اتاری ہے. ٹھیک ہے نا. اس کے بہرحال ان اسرشنز کے لیے دلیل کی ضرورت, اگر دلیل نہیں ہے تو یہ اٹھ کے چلے جائیں. جی ہاں, قرآن کے صحیح ہونے کے لیے کہ قرآن نقل کی کتاب نہیں ہے بھئی, یہ نقل کی کتاب نہیں, یہ کتاب فیک نہیں, یہ کتاب اللہ کا کلام ہے. اس کے لیے بہت واضح دلیل ہے کہ بھئی آپ اس کے 2 لائن جیسے کیوں نہیں لا سکتے. دیٹس اٹ. دیکھیں میں حسن اللہ یاری ہوں, اگر میں کہہ دوں کہ میں کوئی ایسا کہہ دوں کہ مجھ جیسا کوئی تقریر نہیں کر سکتا, لوگ میرا مذاق اڑائیں گے. ٹھیک, لوگ میرا مذاق, اگلے دن لوگ آئیں گے مجھ سے بہتر تقریر کریں گے, حسن اللہ یاری لے لو, تم نے یہ الفاظ استعمال کیا, ہم آپ سے بہت بہتر الفاظ ہمیں آتے ہیں. وہ اگلے دن اس سے ایسے اتنے لوگ میرے خلاف بات کریں گے. اب مسلمان اتنے زیادہ ہیں, مسلمانوں کی تعداد اب دنیا میں 2 ارب ہیں. یہ سب سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے, سب فرقوں کا یہ اس پہ اجماع, سب کا عقیدہ. تو اتنا چیلنج کہ بھئی اس کے 2 لائن جو تم نہیں لا سکتے. ڈونٹ یو تھنک کہ آپ نہیں سوچتے, کہ آپ کے ذہن میں نہیں آیا کہ بھئی کیوں لوگ اس چیلنج کو جواب نہیں دے سکتے. اوکے سر, بسم اللہ کریں. ٹھیک ہے. اچھا اسرائیل صاحب, آپ کی بات کی میں تائید کرتا ہوں کہ دعوے زیادہ ہے, ایویڈنس ادھر سے کم ہے. ٹھیک ہے, چلیں اگلے پوائنٹ پہ چلتے ہیں. اسرائیل صاحب ایک بات یہ ڈسکس ہوئی, اس کی تائید بھی کیجئے گا یا تصدیق کیجئے گا. وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب سارا کو لے کے ہجرت کر کے نکلے نا, تو وہ ایک ایسے شہر میں گئے جہاں کا بادشاہ بڑا طاقتور تھا. بادشاہ کو پتہ چلا کہ ایک بندہ یہاں پہ آیا ہے اور اس کے ساتھ اس کی بیوی جو بڑی حسین و جمیل ہے, اس نے جب ان کو بلایا تو حضرت ابراہیم نے وہاں پہ اپنی سہولت کے لیے حضرت سارا کو اپنی بہن قرار دیا. اچھا, ایک الزام معاذ اللہ یہ لگا دیا گیا کہ آپ کا تو یہ دعویٰ ہے کہ آپ کی جو برگزیدہ شخصیات ہیں وہ اس طرح کے کبھی سہولیات سے کام نہیں لیتی یا وہ جھوٹ نہیں بول سکتی. ایک تو یہ کہا گیا. پھر آگے واقعہ میں انہوں نے یہ بھی اس میں نریٹ کیا کہ پھر وہ بادشاہ نے ہاتھ بڑھایا تو ان کا ہاتھ سن ہو گیا. پھر انہوں نے بادشاہ نے تنگ آ کر سارا کو شیطان قرار دیا. اچھا, یہاں پہ حسن علی صاحب پوائنٹ بڑا سینسٹیو ہے. کہتے ہیں جب وہ جانے لگے نا تو جاتے ہوئے حضرت ہاجرہ جو ہے نا ان کو وہاں سے باندی یا لونڈی کے طور پہ تحفے پہ ملی ہیں, جو ان کی دوسری بیوی ہیں جن سے اسماعیل ہیں. ایک تو اس واقعہ کی حسن علی صاحب کوئی ایسی ہے کوئی اتھینٹک کوئی اس کا سورس, یا یہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ واقعہ بخاری میں موجود ہے. ٹھیک ہے نا, یہ شیعوں کا عقیدہ نہیں ہے, یہ بخاری میں موجود ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک علاقے سے گزر رہے تھے, ان کے ساتھ ان کی بیوی تھی, ان کی بیوی ان کی چچا کی لڑکی ہے جناب سارا. بادشاہ سے کسی نے کہا کہ شخص کی بیوی بڑی خوبصورت ہے, اس کو بلا لو. تو اس نے کہا کہ یہ کون ہے, ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ میری بہن ہے. تو بادشاہ نے کہا اس کو میرے پاس بھیجا جائے, تو انہوں نے بھیج دیا. وہ یہ واقعہ جو آپ نے کیا, اس نے ہاتھ آگے کیا تو اس کا ہاتھ سوکھ گیا وغیرہ. یہ ہم شیعوں کا عقیدہ نہیں ہے اور ہم نہیں سمجھتے کہ یہ حضرت, اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بڑے باغیرت تھے. ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی کو کافر بادشاہ کے پاس بھیجنے کی ان کے پاس کوئی ضرورت اور جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں کہ میری بہن ہے, بلکہ وہ کہہ دیتے کہ میری وائف ہے. تو بہرحال یہ ہمیں اس پر عقیدہ نہیں ہے. یہ کہ حضرت ہاجر علیہ السلام یہ کنیز تھی, جی ہاں یہ احادیث میں ملتا ہے کہ وہ کنیز تھی, لیکن یہ کوئی عیب نہیں ہے کہ انسان اگر غریب ہو فقیر ہو, اگر وہ با ایمان ہے
نیک کردار کے حامل ہیں، باعفت ہیں، باتقوا ہیں، یہ غلام ہونے سے یا کنیز ہونے سے ان کی شان میں، ان کی عظمت میں کوئی کمی نہیں آتی. ٹھیک ہے. اچھا یہاں سے نا حسن علی یاری صاحب وہ پلی لیتے ہیں کہ جیوز اسی لیے حضرت اسحاق کو جو ہے نا وہ ترجیح دیتے ہیں کہ وہ حضرت سارہ کے وطن سے تھے اور حضرت اسماعیل حضرت ہاجرہ سے تھے اور وہ چونکہ ایک باندی تھیں، تو کہہ رہے ہیں اسی لیے جو جیوز ہے نا وہ سمجھدار ہے. ایک تو یہ بلیم لگایا. دوسری بات یہ کی گئی کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ مسلمان جو ہے نا ان کا شیوا ہے، یہ پڑھتے پڑھتے ہے کوئی نہیں ہے. یہ جس طرح آج ہماری آپ ینگ جنریشن دیکھ لیں، وہ کہتے ہیں کہ اصل میں سمجھا نہیں، معاف کیجیے گا، یہودی کیسے سمجھدار ہیں؟ یعنی زیادہ تعلیم یافتہ ہے سمجھدار سے، یا زیادہ مثلا کوئی اور کیا مقصد نہیں، وہ حضرت اسحاق کو اس لیے ترجیح دیتے ہیں کہ وہ حضرت سارہ کے وطن سے ہیں اور یہ چونکہ غلام کنیزہ تھیں، اس لیے یہ حضرت اسماعیل کو قبول نہیں کرتے. اچھا ساتھ پھر وہ ہم یہودیوں کے سائیکالوجی کا میں نہیں معلوم ہے کہ یہودی کیا کہتے ہیں. یہودیت مذہب میں حضرت اسحاق کی بڑی زیادہ اہمیت ہوگی کیونکہ ان کے نسل سے بہت سارے انبیاء ہیں. ہمارے ہاں حضرت اسحاق علیہ السلام سے کوئی دشمنی نہیں، ان کی بڑی عظمت ہے. اور حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، جتنے انبیاء گزرے ہیں بنی اسرائیل میں وہ ہمارے سردار ہیں، وہ سب مسلمان تھے، مسلمانوں کے انبیاء ہیں، ہم ان کو یہودی نہیں سمجھتے، ٹھیک ہے نا. اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی عظیم ہے، ان کی شان میں بھی کوئی نقصان. اور ہمارے دیکھیں ہمارے احادیث روایات میں اس طرح کوئی ہے ہی نہیں کہ اس طرح نسل پرستی کہ مثلا وہ کیونکہ وہ سارہ کی لڑکی ہے، لڑکا ہے، وہ بہتر ہے، یا مثلا اسماعیل غریب عورت کا بیٹا ہے تو اس لیے یہ کم ہے یا وہ یہ زیادہ ہے. اس طرح ہمارے ہاں نہیں. ہمارے اسلام میں کردار پہ ہم بات کرتے ہیں. اگر ایک شخص غریب ہے، غریب خاندان کی لڑکی، ایک عورت ہے امیر خاندان، اس سے فرق نہیں پڑتا. اگر وہ با ایمان ہے، با عفت ہیں، دونوں سے ہی. اگر ایک میں ایمان زیادہ ہے، تقوی زیادہ، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو زیادہ نیک ہے وہی زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس بنا پر یہودی اگر جو نسل پرستی کرتے ہوں گے، ہم ان کے ذمہ دار نہیں ہیں، ہم اسلام کے ذمہ دار ہیں. ہم قرآن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تعلیمات ہیں ان کے ذمہ دار ہیں. ہمارے ہاں اس طرح نہیں ہے کہ بھئی اسحاق اور اسماعیل میں ماں کی وجہ سے ہم کہہ دیں کہ بھئی کون سا بہتر ہے. دونوں اللہ کے پیارے ہیں اور دونوں بیویاں جو ہے حضرت سارہ اور حضرت ہاجر دونوں عظیم ہیں، دونوں عظیم ہیں. ہم دونوں کے پاک دامنی، دونوں کے عظمت کے معترف ہیں. اس طرح کی باتیں ہم نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا. جی سر. ٹھیک ہے. اچھا ایک حسن صاحب الزام یہ لگایا گیا کہ یہ اکثر یہ باتیں ہوتی ہیں کہ وہ کہتے ہیں یہ مسلمانوں کا نا پرانا شیوا ہے. جیسے فرعون کی بات ہوئی کہ ان لوگوں کو یہی نہیں پتا تھا، یعنی یہ کہا گیا کہ یعنی ہمارے جناب حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ جو فرعون تھا نا وہ تو ان کا مصریوں کا لقب ہوتا تھا، وہ کسی اسپیسیفک بندے کا نام نہیں تھا. اگر قرآن یا یہ مسلمانوں کے کلیمز سچے ہو نا تو یہ کم از کم اس فرعون کا نام بتاتے جن کا ڈائلاگ یہ نقل کرتے ہیں. تو کہتے ہیں اسی طرح چیزیں گاڑ لیتے ہیں. دیکھیں قرآن مجید فرعون کی بات جب کرتا ہے نا، بادشاہ مصر کی بات کرتا ہے. وہ ایک ٹائٹل ہے بادشاہ مصر کی، بادشاہ مصر کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بادشاہ مصر وہ کافر تھا، اس نے الوہیت کا ادعا کیا تھا، ٹھیک ہے نا. اور یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے کہ فرعون ایک ٹائٹل ہے، جیسے خسرو ایک ٹائٹل ہے. ایران کا جو بادشاہ ہوتا ہے تو ان کو خسرو کہتے ہیں، روم کے بادشاہ کو قیصر کہتے تھے. یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے کہ یہ مسلمانوں کو پتہ نہیں تھا. تو یہ ایک عام سی چیز ہے کہ ابھی ہم رہتا ہے نا، پریزیڈنٹ نے یہ بولا. جب ہم ایک خاص زمان کے لیے بات کرتے ہیں نا، خاص دور کے متعلق بات کرتے ہیں، مثلا ہم انڈیا میں پارٹیشن کے وقت بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں وائس رائے نے یہ کہا، وائس رائے نے یہ کہا، تو ہم اسی وائس رائے سے کہیں گے جو اس وقت افیکٹو وائس رائے ہوگا نا. اگر اس کا نام بھی ذکر نہ کریں تو یہ اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر قرآن مجید میں فرعون کے لقب آیا ہے، اس کا نام نہیں آیا، تو اس کے آئیڈینٹی پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اسی فرعون کی بات ہو رہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے معاصر تھا، جس نے موسیٰ علیہ السلام کو اس کے گھر میں اس کی تربیت ہوئی تھی، اس کو قتل کرنے کی کوشش کی تھی. اسی فرعون کی بات ہو رہی. لیکن مجھے لگتا ہے کہ روایات احادیث میں اس کا نام کا ذکر بھی ہوا ہوگا. اب میں نے اس مسئلے پہ تحقیق نہیں کیا، ہو سکتا ہے اس کا نام بھی ذکر ہو کہ وہ کون سا فرعون تھا، کیونکہ یہ عرب جو تھے نا ان کو پتا تھا کہ یہ فرعون ایک لقب ہے، جیسے خسرو ایک لقب ہے، قیصر ایک لقب ہے، خاقان ایک جو بادشاہ چائنا کا بادشاہ ہوتا ہے اس کو خاقان بولتے تھے. یہ القاب ہیں اور یہ مختلف افراد اس لقب کے حامل ہوتے ہیں. تو یہ عربوں کو پتا تھا. لیکن یہ قرآن مجید اور یہ چیزیں جو ہے نا یہ ہسٹوریکل ڈیٹیل نہیں بتاتی ہمیں کہ ہسٹری کی یہ ڈیٹیلز بتا دیں، سن بتا دیں کہ بھئی یہ تفصیلات جو تاریخ کی کتابوں میں ہوتی ہیں، اس طرح نہیں ہے. یہ مثلا بہت ہی اختصار کے ساتھ ذکر ہوتا ہے، واقعات کی طرف اشارے ہوتے ہیں، اور اگر ان کا نام ذکر نہیں کیا گیا ہے تو ہمیں پتہ کس کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا. تو ہم نے کبھی یہ ادعا نہیں کیا کہ قرآن مجید ہسٹری کی ایک ایسی کتاب ہے کہ اس میں سب ڈیٹیلز موجود ہیں. ہمارا کبھی ادعا ہی نہیں رہا.
ٹھیک ہے نا. اور نہ اس ڈیٹیلز کا ہمیں اس کے نام جاننے کا اتنا فائدہ بھی نہیں ہے کہ اگر اس کے نام جانتے نا تو اس پہ بڑے ہی کوئی اس میں بہت ہی برکات ہیں یا اس کو جاننا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, یہ کوئی ضروری نہیں ہے. رائٹ, ٹھیک ہے, چلیں یہ تو ہسٹری کی بات ہے. اصل صاحب اگلا جو پوائنٹ ہے نا, وہ کہتے ہیں کہ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک نو مولود بچے کو یعنی حاجرہ اسماعیل کو عرب کے تپتے صحراؤں میں بے آب و گیا چھوڑ کر وہاں سے چلے جاتے ہیں, اور پھر کبھی آپ یعنی ہم پہ الزام لگاتے ہیں, کبھی آپ ان کو فلسطین بھیج دیتے ہیں, کبھی آپ کہتے ہیں جی وہ مصر پہنچ گئے, کبھی آپ کہتے ہیں جی کہ وہ ایران پہنچ گئے, کبھی آپ ان کو کسی اور شہر میں بھجوا دیتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کو آپ نے اتنے کم وقت میں کیسے ایڈجسٹ کر لیا ہے, اور یہ جو انہوں نے اپنی بیوی اور بیٹے کے ساتھ جو معاذ اللہ جو وہ کہتے ہیں کہ جو ایک نارواں سلوک کیا ہے, کہتے ہیں ہمیں تو نہیں سمجھ آتی کہ آپ لوگ اس سے کیا نیریٹو دینا چاہ رہے ہیں. تو عرض یہ ہے کہ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے ان کی پیدائش عراق میں ہوئی ہے, بابل کے علاقے میں, اور بابل کے علاقے میں جب انہوں نے توحید کی دعوت دی ہے نوجوانی میں, لوگوں نے ان کی بات قبول نہیں کی, ان کو آنکھ میں پھینکا گیا, اور انہوں نے جتنی انہوں نے تبلیغ کی ہے. آج کے زمانے میں وہ عراق میں پڑتا ہے, اس پرانے زمانے میں یہ پرشین امپائر کا علاقہ تھا, ایران بھی نہیں کہلاتا تھا, وہ فارس کہلاتا تھا, پرشین امپائر اس کا علاقہ تھا. تو جب میں بالکل ان کو پتہ چلا کہ یہ مایوس ہو گئے کہ لوگ ان کی بات کو نہیں مانیں گے, تو اس شہر کو چھوڑ کے چلے گئے فلسطین. تو اس میں کون سی عجب کی بات ہے, یعنی پرانے اس طرح کوئی اس میں تعجب نہیں ہے کہ اگر لوگ مسافرت کرتے ہیں, سفر کرتے ہیں, کوئی شخص اپنے شہر میں اس کو نہیں بنتی زندگی, وہاں سے 2 ہفتوں کا سفر ہے بھائی, اونٹ پہ آپ خچر پہ سفر کریں نا, بابل سے لے کر فلسطین تک 2-3 ہفتوں کا زیادہ سے زیادہ 1 مہینہ سمجھیں, یہ کون سا مشکل کام ہے. پرانے زمانے میں لوگ سفر کرتے تھے, یہ پورے ریجنز میں, اس علاقے میں, کہ کوئی شخص, یہ امپائر ہی ایک ہوتا تھا, یہاں پہ لشکریں جاتی تھیں بھائی, وہ یروشلم سے جاتی تھیں وہ فارس کی طرف, اور فارس سے آتے تھے یروشلم کی طرف, اور شمال افریقہ. یہ تو عام سی بات ہے. یہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ غلط بات ہے کہ وہ کبھی بابل جاتے ہیں, کبھی یروشلم آ جاتے ہیں, یروشلم یعنی قدس آ جاتے ہیں, بیت المقدس آ جاتے ہیں, فلسطین کے علاقے میں آ جاتے ہیں, اس میں کون سی کوئی بہت سخت بات ہے. یہ آئی ڈونٹ نو, یہ شاید سمجھتے ہیں پرانے زمانے میں لوگوں کے پاس پیر نہیں ہوتے تھے, یہ لوگ سفر نہیں کر سکتے. یہ نہایتی جہالت اور حماقت ہے. اچھا, اب وہ اپنے بیٹے کو اور اپنی وائف کو کیسے ایک صحرا میں چھوڑ کے جاتے ہیں. تو یہ جو مکہ کا علاقہ تھا, یہ پہلے سے یہاں پہ اللہ کا گھر, مکہ جو تھا حضرت آدم علیہ السلام کے حبوط کے وقت یہاں پہ انہوں نے اللہ کا گھر بنایا تھا. اصل میں حدیث اہل بیت علیہ السلام میں یہاں پہ اللہ کا گھر تھا. طوفان نوح علیہ السلام میں اس کو کچھ, یہ کعبہ شریف کو اس کو کچھ خرابی آئی ہے, اور یہ کعبہ شریف کے ارد گرد بہت سارے ہزاروں کے تعداد میں انبیاء کی قبریں ہیں. یہ خود مسجد الحرام ہے, حجر اسماعیل ہے, یہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں انبیاء کی قبریں. تو یہ علاقہ ایسا نہیں تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو پتہ نہیں ہے یہ کیا, یہ شروع ہی سے نہایت ہی مقدس پاک جگہ تھا, اللہ تعالیٰ کا گھر تھا. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو یہاں پہ چھوڑ کے جاؤ, اور تم مجھ پہ اعتبار کرو, مجھ پہ اعتماد کرو. تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ کام انجام دیا. تو انبیاء کا جو کام ہوتا ہے وہ ہم سے مختلف ہوتا ہے. انبیاء کے لیے بعض کمانڈز اسپیسیفکلی آتے ہیں کہ وہ ان کے لیے ہوتا ہے, امت کے لیے نہیں ہوتا وہ. اب یہ حکم جو ابراہیم علیہ السلام کے لیے آیا, یہ کسی اور کے لیے نہیں آیا بھائی. ہمارے لیے یہ حکم نہیں ہے تم اپنے بچے کو فلان جگہ چھوڑ کے آ جاؤ. نہ میرے لیے ایک حکم ہے, نہ آپ کے لیے, نہ کسی امتی کے لیے. ایک حکم اگر کسی نبی کے لیے ہے تو وہ کس کا حکم ہے؟ اس نبی کے لیے اس کا حکم ہے. جب اس کو آنکھ میں پھینکا گیا تھا تو آنکھ کو بردن و سلامہ کیا گیا تھا. اس نے شعلے تھے جب ابراہیم علیہ السلام کو کسی نے آنکھ میں, جب آگ ان لوگوں نے پہاڑ بنائے تھے نا, لکڑ کے آگ لگائی تھی نمرود کے قوم نے, تو ابراہیم علیہ السلام کو اس میں پھینکنا مشکل ہو گیا تھا کہ اس کو پھینک کیسے دیں, کہ اب کوئی آگ کے قریب جا نہیں سکتا نا, کوئی بھی اس کو لے کے جائے تو وہ خود مر جائے گا, جل جائے گا. تو انہوں نے منجنیق بنایا تھا, اس کو انگلش بولتے ہیں کیٹاپلٹ کے ذریعے ان کو پھینکا گیا تھا, تو وہ بالکل سب کے سامنے سالم رہے. تو ابراہیم علیہ السلام کو ایسا یقین ہے اپنے پروردگار پر کہ پروردگار کے فعل میں حکمت ہے, اور پروردگار میرے بچے کو, میری وائف کو, ان کو ضائع نہیں کرے گا, وہ ان کو دیکھ بھال کرے گا. تو اگر وہ اپنے بیٹے کو اللہ کے حکم سے ایسے چلے جاتے ہیں تو وہ اس پہ ٹرسٹ ہوتا ہے ان کا. تو that's good, وہ اللہ کا حکم ہے. دیکھیں آپ پرسپیکٹیو یہاں پہ مختلف ہے نا. وہ اپنے فرضیے پہ بات کرتا ہے نا, ان کا فرضیہ یہ ہے کہ خدا کا کوئی وجود ہی نہیں ہے, اور یہ ابراہیم علیہ السلام کا بھی وجود نہیں ہے. تو ان کا سوال ہی غلط ہے نا کہ ابراہیم علیہ السلام بیٹے, جب خدا ہے نا, ابراہیم ہے نا, اسماعیل, یہ سب جھوٹی باتیں ہیں. تو یہ ہم سے کیوں پوچھ رہے ہو ایک جھوٹی کہانی کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو کیوں وہاں پہ چھوڑ دی. جب مسلم پرسپیکٹیو سے ہم دیکھتے ہیں خدا حق ہے, ابراہیم علیہ السلام اسی خدا کے بندے ہیں,
وہی خالق کون، وہ کہتا ہے کہ اپنے بیٹے کو اب ادھر یہ یہاں پہ بسے گا، یہ یروشلم کے علاقے میں، فلسطین کے علاقے میں یہ نہیں بسے گا، یہ بسے گا عرب کے علاقے میں، مکہ میں، وادی بطحا میں یہ بسے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں پہ بھیجا، پھر وہاں پہ چشمہ جاری ہوا ہے، اور وہاں پہ آبادی پیدا ہوئی ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام وہاں پلے بڑھے. جی سر. ٹھیک، تھینک یو. اچھا حضرت صاحب، اصل میں تاثر یہ جو ہے نا وہ دیا جا رہا تھا کہ دیکھتے ہیں جی کہ یہ لوگ کیا اس کا آنسر کرتے ہیں، تو اس لیے مجھے لگا آپ اس کو اچھے طریقے سے ایڈریس کر سکتے.